اطمینان محسوس۔ اور اسی میں آگے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور اسی میں وَالَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِیکُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاہِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِکُمْ وَأَنفُسِکُم۔ تو اتنی زبردست صورت سے اس کا نام لیا گیا۔ اس صورت کو فجر کی نماز میں جماعت میں پڑھا گیا، پھر اجتماعی دعا مانگی گئی اور اللہ کے نام پہ اس جنگ کو شروع کیا گیا۔ اللہ اکبر کے نعرے سے، لا الہ الا اللہ کے نعرے سے، شوق شہادت سے، جذبہ جہاد سے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پاکستان کی فوج اسلامی فوج ہے، سیکولر فوج نہیں ہے۔ اور DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب سے جب کسی نے پوچھا کہ یہ کس نے نام رکھا ہے، یہ تو قرآن کی آیت سے لیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسلام ہمارے فوج کے ضابطے کے اندر موجود، باقاعدہ ڈسپلن میں اسلام موجود۔ تو یہ غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے کہ ہم ہی اسلامی ہیں تو فوج بھی اسلامی ہے۔ جیسے ہم اپنی غلطیوں پہ کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتے ہیں یا غلطیوں کے ساتھ گناہوں کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی چلتی ہیں، تو فوج کو بھی اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مجاہد ہوتا ہے وہ ہر گناہ سے پاک صاف ہوتا ہے۔ دوسرا، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جہاد کا تعلق بنیادی طور پر ریاست کے ساتھ ہے۔ انفرادی طور پر جو مختلف تنظیمیں، جو عسکری تنظیمیں، اس کی گنجائش موجود ہے بشرطے کہ ریاست کی طرف سے اجازت ہو یا خاموشی ہو، اور انہوں نے اس کو خاموشی سے کسی حد تک قبول کیا ہو۔ اگر ان کے منع کرنے کے باوجود اگر کوئی ریاست کے اندر کوئی عسکری گروپ بناتا ہے تو یہ شرعاً نہ جہاد ہے نہ اس کی اجازت۔ یہ جو کچھ آپ لوگوں نے دیکھا ان دنوں میں، کیا اتنے بڑے بڑے میزائل اور جنگی طیاروں اور اتنی بڑی جنگ کا مقابلہ نجی طور پہ کوئی تنظیم کر سکتی؟ ممکن ہی نہیں۔ تو پھر ہم کیسے اتنے بڑے عظیم فریضہ جہاد کو ہم ایک تنظیم کے ساتھ یا عسکری تنظیموں کے ساتھ مختص کر کے اور فوج کو اور فوج کے اتنے بڑے نظام کو آپ اس سے باہر کر دیتے؟ جب بھی جہاد کے فضائل پہ بات ہوگی، جہاد کی دعوت کی بات ہوگی، مجاہد کی فضیلت کی بات ہوگی، فضل اللہ المجاہدین القائدین، یا شہادت کے فضائل بیان ہوں گے، تو فوراً ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے؟ تنظیموں کی طرف۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔ اسی وقت میں ہمیں اس اپنے نظریے اور عقیدے کو بھی ٹھیک کر لینا چاہیے۔ اگر ایک تیر پر، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 آدمی جنت میں جائیں گے، تیر بنانے والا، پکڑانے والا اور مارنے والا، چاہے وہ دشمن کو لگے چاہے نہ لگے۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے میزائل بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، شاہین 3، 2، 1 اور ہدف اور ابدالی اور الفتح اور کیا کہتے ہیں، تو جو لوگ اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا رہے ہیں ان کو یہ فضیلت دینے میں آپ اتنی کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ ایک تیر وہ نہیں لگا ہے اور ایک میزائل، اس میں کتنا فرق؟ اگر جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اور کلاشن کوفوں کے سائے کے نیچے ہے، تو اتنے بڑے بڑے میزائل اور جنگی طیاروں کے سائے کے نیچے نہیں ہو؟ اور جہاں ایک گرنیڈ سے ایک اس سے تھوڑا سا نقصان ہوگا اور ایک میزائل مارنے سے $1.5 ارب کا پورا ایک ڈیفنس تباہ ہوگا۔ $1.5 ارب کتنے بنتے ہیں پاکستان میں؟ میرے خیال میں 400-500 ارب روپے بنتے ہیں، اور یہ جو ان کے طیارے تباہ ہوئے ہیں $1 ارب کے تو وہی تھے۔ تو جہاد ایک اتنی بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقدس عبادت ہے ہمارے دین میں، اس کی شرائط ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کے ارکان ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کی سنن مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحبات ہیں، اور اس میں اس کے مکروہات بھی ہیں، اس کے مفسدات اور نواقص بھی ہیں۔ تو اس کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس سے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاد ایک ریاست اسلامیہ کی وزارت دفاع ہے۔ جہاد ریاست اسلامیہ کی وزارت دفاع ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو پوری سیاست اسلامیہ کو جہاد قرار دیا۔ پورا جو حکومتی نظام ہوتا ہے، اس پورے کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد قرار دیا۔